حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روزانہ تہجد کی نماز کے لیے بیدار ہوا کرتے تھے۔ ایک دن آپ کی آنکھ لگ گئی اور تہجد قضا ہو گئی۔ اس کے بعد آپ سارا دن روتے رہے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہے کہ اے اللہ، آج میری تہجد کا ناغہ ہو گیا ہے، میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اس کے بعد اگلی رات جب سوئے تو تہجد کے وقت ایک شخص آیا اور آپ کو تہجد کے لیے بیدار کیا۔ آپ نے بیدار ہو کر دیکھا کہ یہ بیداری کرنے والا شخص کوئی اجنبی معلوم ہوتا ہے۔ آپ نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں ابلیس ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تو ابلیس ہے تو تہجد کی نماز کے لیے اٹھانے سے تجھے کیا غرض ہے؟ وہ شیطان کہنے لگا کہ بس آپ اٹھ جائیں اور تہجد پڑھ لیجئے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم تہجد سے روکنے والے ہو، تم اٹھانے والوں میں سے نہیں ہو، تم ایسے کیسے ہو گئے؟ شیطان نے جواب دیا کہ دراصل بات یہ ہے کہ گزشتہ رات میں نے آپ کو تہجد کے وقت سلا دیا تھا، لیکن سارا دن آپ تہجد چھوٹنے پر روتے رہے اور استغفار کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت مانگتے رہے، جس کے نتیجے میں آپ کا درجہ اتنا بلند ہو گیا کہ تہجد پڑھنے سے بھی اتنا بلند نہ ہوتا۔ اس سے اچھا تو یہ تھا کہ آپ تہجد ہی پڑھ لیتے۔ اس لیے آج میں خود آپ کو تہجد کے لیے اٹھانے آیا ہوں تاکہ آپ کا درجہ مزید بلند نہ ہو جائے۔ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اسی طرح ابو العباس بصری فرماتے ہیں کہ میں نے یمن میں ایک شکاری کو دیکھا جو دریا کے بعض کناروں پر مچھلی کا شکار کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ ایک بچی بھی تھی۔ شکاری جب کوئی مچھلی پکڑتا تو اسے لڑکی کی جولی میں ڈال دیتا تھا اور شکار میں مصروف ہو جاتا۔ ادھر وہ لڑکی شکار کی ہوئی مچھلیوں کو پانی میں ڈالتی جاتی۔ ایک مرتبہ اس نے مچھلیوں کی طرف دیکھا تو اسے کوئی مچھلی نظر نہ آئی۔ بچی سے دریافت کیا، اے بیٹی، تم نے کس وجہ سے مچھلیوں کے ساتھ ایسا معاملہ کیا؟ لڑکی نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں جواب دیا کہ اے ابا جان، ایک مرتبہ میں نے آپ کو سنا تھا، آپ حدیث بیان کر رہے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی مچھلی جال میں نہیں پھنستی مگر جب اللہ تعالیٰ کی ذکر سے غافل ہو جاتی ہے۔ اس لیے میں نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ ایسے شے کو لقبہ بناؤں جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو۔ لڑکی کا جواب یہ سن کر آدمی بے اختیار رو پڑا۔ اسی طرح محمد بن کعب کا بیان ہے کہ بنی اسرائیل ایک شخص بہت بڑا عالم اور بہت بڑا عابد گزار بندہ تھا۔ اس سے اپنی بیوی سے بہت زیادہ محبت تھی۔ اتفاق سے وہ مر گئی تو اس عالم پر ایسا غم سوار ہوا کہ وہ دروازے بند کر کے بیٹھ گیا اور سب سے ملنا جلنا چھوڑ دیا۔ بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی، اس نے یہ قصہ سنا اور اس کے پاس گئی، گھر میں آنے جانے والوں سے کہا کہ مجھ کو ایک مسئلہ پوچھنا ہے اور وہ زبانیں ہی پوچھ سکتی ہوں۔ دروازہ پر جم کر بیٹھ گئی۔ آخر اس کو خبر ہوئی اور اندر آنے کی اجازت دے دی۔ آ کر کہنے لگی کہ میں نے آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ وہ بولے، بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ تو وہ بیان کرنے لگی کہ میں نے اپنی پڑوسن سے کچھ زیور عارضی طور پر لیا تھا اور وہ مدت تک اس کو پہنتی رہی۔ اب اس نے آدمی بھیجا کہ میرا زیور دے دو، تو کیا مجھے اس کا زیور دینا چاہیے؟ عالم نے کہا کہ بے شک دینا چاہیے۔ وہ عورت بولی، وہ تو میرے پاس بہت مدت تک رہا ہے، اب میں ایسے کیسے دے دوں؟ تو اس پر عالم نے کہا کہ یہ تو اور بھی خوشی سے دے دینا چاہیے، کیونکہ ایک مدت تک اس نے نہیں مانگا، یہ اس کا احسان تھا۔ عورت نے کہا کہ خدا تمہارا بھلا کرے، اگر مسئلہ اس طرح ہے تو پھر تم کیوں غمگین ہوتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز عارضی طور پر تمہیں دی تھی، پھر جب چاہا اس نے وہ لے لی۔ اس کی چیز تھی، اس نے لے لی، تو اس میں غم کیسا ہے؟ آپ اتنی زیادہ غم میں کیوں ہیں؟ جس اللہ کی وہ چیز تھی اس نے واپس لے لی۔ یہ سن کر اس عالم کی آنکھیں کھل گئی اور اس بات سے اس کو بہت ہی زیادہ فائدہ گزرا۔ اس دنیا میں تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہی دی ہوئی ہیں۔ وہ جب چاہے ہے وہ لوگوں کو دے دیتا ہے اور جب چاہے وہ لینے پر بھی قادر ہے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی نعمت دے
تو ہمیں ہر حال میں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر وہ ہم سے کوئی چیز چھین لیتا ہے تو ہمیں صبر کے دامن کو بہت ہی مضبوطی سے پکڑ لینا چاہیے۔ تو مجھے امید ہے کہ آج کے ان واقعات سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں اور اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔